ان سب کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے۔ امام ابو حنیفہ بھی ہمارے امام ہیں، امام شافعی بھی ہمارے امام ہیں، امام مالک بھی ہمارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے امام ہیں، یہ دیوبند کے علماء، یہ بریلی کے علماء، یہ اہل حدیث کے علماء، سب ہمارے علماء ہیں، یہ امت مسلمہ کے علماء ہیں، اہل تشیع کے علماء، یہ سب اسی امت کا حصہ ہیں۔ ان سب علماء کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کو اپنے علماء سمجھنا حق کا تقاضا یہ ہے۔ البتہ جس کی جو بات علم و عقل کی میزان پر پوری اترے گی، اوفق بالقرآن و سنہ ہوگی، اسے قبول کر لیا جائے گا، اور جس کی بات سے ہم اختلاف کریں گے شائستگی کے ساتھ بتا دیں گے، اپنی دلیل کو واضح کر دیں۔ میں نے پچھلے دنوں لوگوں کو توجہ دلائی کہ مسلمانوں کے اندر جو مختلف گروہ بن گئے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ ہم ان کو اپنا بھائی سمجھیں۔ جب ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنی امت کا حصہ سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں ہمیں کوئی متشددانہ رویہ روا نہیں رکھنا چاہیے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کا رد عمل ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی احترام کے جذبات رکھتے ہوں، آپ انہیں اپنا سمجھتے ہوں۔ اپنا سمجھنا، خیر خواہی کے جذبے سے مخاطب کرنا، اپنا سمجھ کر اختلاف کرنا، شائستگی کے ساتھ اختلاف کرنا، ادب کے ساتھ اختلاف کرنا، اپنی بات استدلال کے ساتھ کہنا، یہ ہم فراموش کر چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے قصہ ماضی ہے۔ یہی صورتحال اس وقت تھی، یعنی ان کے لیے اصلی مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسماعیل اس کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں، یہ سب شرف اب بنی اسماعیل کو بھی حاصل ہوگا، آخری پیغمبر ان میں سے آ گئے ہیں، اب قیامت تک کے لیے ان کی اتباع کرنی ہوگی، اب ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید حجت ہوگی، اب وہی سب کے سامنے فرقان کی حیثیت سے آئے گی، یہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ تو قرآن مجید نے اس چیز کو نمایاں کیا کہ اس طرف صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ جنہیں اس کتاب سے ہدایت حاصل ہوئی ہے، اس کو بھی مان رہے ہیں ما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس کو بھی مان رہے ہیں ما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون،